جاوید سحر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو اتنی خوبصورت ان کی کتاب آئی ہے تو اس میں اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ غزل جو ہے وہ سن کے تو فارسی اور اردو اور وہی ذہن میں آتا ہے، تو آپ نے گوجری میں غزل کہی ہے، تو اس میں آپ کے ذہن میں کیا وہ اصطلاحات فارسی والی اور اردو والی ہیں، یا آپ نے جو ڈکشن اور جو اس کا وہ ایک جو بیانیہ ہوتا ہے وہ آپ نے گوجری سے لیا ہے؟ یہ ذرا آپ بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ اکادمی ادبیات پاکستان اور انڈس کلچرل فورم کا کہ جس نے اس سال بھی علاقائی زبانوں کے حوالے سے یہ خوبصورت محفل یہاں منعقد کی، اور ہم لوگوں کو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم حرف والے لوگوں میں ہیں، اور حرف سے محبت کرنے والے لوگ یہ صدیوں زندہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اگلی صدیاں زندہ رکھیں گی۔ ہم نے آج یہاں خشک صاحب ہیں، نیاز ندیم صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ہم لوگوں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، چلے جانا ہے۔ ہمارے بعد کل 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد اللہ اس ملک اور اس اکادمی کو سلامت رکھے تو یہاں اور لوگ ہوں گے ہمارے بعد۔ ہم نے بنیاد فراہم کرنی ہے ان زبانوں کے لیے کہ جو زبانیں مرتی جا رہی ہیں، جو زبانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم اگلی صدی میں اسی زبان کو لے کے جا سکتے ہیں کہ جس زبان کا ادب جتنا مضبوط ہوگا وہی زبان اگلی صدی تک جائے گی، ورنہ میرے اور آپ کے پنجابی، سرائکی، گوجری، پشتو بولنے سے زبان زندہ نہیں رہے گی، کیونکہ ہماری زبانوں کے اندر جو کمپٹیشن آ رہا ہے، ہم پہ انگریزی جس طرح یا دوسری زبانیں جو گھر کی زبان ہم چھوڑ کے تو وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں، تو ہمارے گھر کی ہماری مادری زبان اسی وقت زندہ رکھے گی کہ جب اس میں ناول بھی ہوگا، جب اس میں غزل بھی ہوگی، جب اس میں نظم بھی ہوگی، اور جب اس میں یہ ساری اصناف ہوں گی جن پہ آ کے اگلے وقتوں میں کوئی تحقیق کرے گا کہ یہ کون سی زبان تھی اور اس زبان میں کیا کہا گیا ہے۔ اسی طرح جو گوجری ہے، گوجری اردو کے بہت قریب کی زبان ہے، اردو اور سندھی کے بہت قریب کی زبان ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے وہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جاؤں گا۔ یہ گوجری اردو سے پہلی زبان ہے، اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ گوجری ہندوستان میں، پاکستان میں، اور جہاں بھی یعنی کہ پورے ایشیا میں، اور گوجری کو سمجھنے اور بولنے والے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں۔ اب گوجری کے غزل کی آپ نے سوال کیا، تو گوجری یہ بیت اور سحرفی سے یہ سفر طے کرتے ہو۔ ابھی اس کا جو سفر ہے وہ 60 سال نہیں بنا ہے، جو جدید غزل میں اس کا سفر 60 سال سے بھی کم ہے، لیکن ان 60 سالوں نے یہاں پہ گوجری نے بہت اچھے تخلیق کار دیے ہیں، اپنی مادری زبان کو بہت اچھے تخلیق کار ملے ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں، جو یہ ساری زبانیں جو ہیں، یہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، یہ اس ملک کا اثاثہ ہیں، اور ہم نے مل کے ان ساری زبانوں کو سنبھالنا ہے، ان ساری زبانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ اس میں کام ہوا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے بھی جو آپ نے بات کی کہ کسی بھی زبان کو بولنے والے نہیں بلکہ جو اس کا تخلیقی عمل ہے وہ اس کو زندہ رکھتا ہے، کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ زبان بڑی طاقتور ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا لکھا گیا ہے، اس میں افسانہ، اس میں ناول، اس میں شاعری، اس میں بہت ساری اور چیزیں۔ تو آپ کی بات سے مجھے لگا کہ آپ مطمئن ہیں کہ گوجری میں، چونکہ اس کے وہ ٹائم سپین ابھی کم ہے، تو اتنے عرصے کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ اس میں جو لکھا گیا ہے یا لکھا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، یا مزید اس میں زیادہ اس میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ جہاں تک جدید غزل کا تعلق ہے، 60 سال کے عرصے میں جتنا بڑا کام ہوا یا جتنے اچھے تخلیق کار
ان 60 سالوں میں گوجری میں جدید غزل کے سامنے آئے ہیں، یا جو نیا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے، نئے لوگ لکھنے والے سامنے آ رہے ہیں، وہ پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو یا کسی اور جگہ پہ بھی، وہ جو نیا خون ہے، جو نئے لکھنے والے ہیں، جو جدید غزل ہو رہی ہے، اس غزل کو، اس گوجری کی غزل کو آپ دنیا کی کسی کی زبان کے مقابلے میں بھی رکھ کے پرکھ سکتے ہیں کہ اس میں شعریت موجود ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں اب چاہوں گی کہ آپ اپنی خوبصورت 2 غزلیں تو پیش کریں تاکہ ایک نیا رنگ جو ہے گوجری زبان کا، وہ اس سے ہم سب مستفید ہیں۔ صاحب صدر کی اجازت سے 2-3 شعر ہیں ڈاکٹر صاحب۔ تو کے جانے، یہ بہت قریب کی زبان ہے گوجری اردو کے۔ تو کے جانے خواب کے ہومیں خواباں کی تعبیر ہے کہ، تو کے جانے خواب کے ہومیں خواباں کی تعبیر ہے کہ، اکھاں گئے سنگ اکھ لگن کو قضیوں کے تعزیر ہے کہ، اکھاں گئے سنگ اکھ لگن کو قضیوں کے تعزیر ہے کہ۔ ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے گا کہ تو پنجاب کی تت بلتی ریت میں سڑتی بلتی رہ، تو پنجاب کی تت بلتی ریت میں سڑتی بلتی رہ، تے کا دیری میری جنت کے جانے کشمیر ہے کہ۔ واہ 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 بھائی، بہت سبحان اللہ۔ تو پنجاب بہت کی اچھے۔ تت بلتی ریت میں سڑتی بلتی رہ، تے کا دیری میری جنت کے جانے کشمیر ہے کہ۔ تو میری اکھ ماں اپنا آپ نہ دیکھ کے چلی ہو جاتی، میری اکھ ماں اپنا آپ نہ دیکھ کے چلی ہو جاتی، چر تک پھر وہ سوچتی رہتی آئے وہ یا تصویر ہے کہ۔ میری آنکھ ماں اپنا آپ نہ دیکھ کے چلی ہو جاتی، چر تک پھر وہ سوچتی رہتی آئے وہ یا تصویر ہے کہ۔ 3 شعر اور کہ، جد میرا خواباں میں میری ہیر نسرن پہ گئی، جد میرا خواباں میں میری ہیر نسرن پہ گئی، میرا شیراں ماں تیری تصویر نسرن پہ گئی، جد میرا خواباں ماں میری ہیر نسرن پہ گئی، میرا شیراں ماں تیری تصویر نسرن پہ گئی، لفظ پاکستان جد اکھاں کے بوئے آگے ہو، لفظ پاکستان جد اکھاں کے بوئے آگے ہو، دیکھتا ہی دیکھتا کشمیر نسرن پہ گئی، دیکھتا ہی دیکھتا کشمیر نسرن پہ گئی۔ ایک نظم اور اس کے بعد اجازت۔ جی ارشاد۔ یاد، سوال اس نے کیو تھو کل کے دستوں یاد کے ہوئے، سوال اس نے کیو تھو کل کے دستوں یاد کے ہوئے ہوں کے دستو، منات یاد کی کائے شکل بھی یاد نہیں رہتی، کوئی مطلب نہیں آوے تھو، منات یاد کی کائے شکل بھی یاد نہیں رہتی، کوئی مطلب نہیں آوے تھو، توا پگلی بھی اپنی اس اڑی ور اڑ گئی تھی کہ یا گل سمجھا کے جا اڑیا، میں اپنا سر تے اسنا لڑن کے وسطے بڑا آڑا کیا تھا ور ہوں جانوں تھو، میں اپنا سر تے اسنا لڑن کے وسطے بڑا آڑا کیا تھا ور ہوں جانوں تھو، گراما جد کسے باقی کی اکھاں ماں محبت خواب بن کے بور کڈے پھر وانی پجتی، ور ہوں جانوں تھو گراما جد کسے باقی کی اکھاں ماں محبت خواب بن کے بور کڈے پھر وانی پجتی، میں تنگ آ کے کیو اسنا کدے بوٹا کسے کے نال چمڑی نیلا تاری تیں کی تیری، یہ نیلا تاری آکاس بیل جو درختوں سے لپٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد میں تنگ آ کے کیو اسنا کدے بوٹا کسے کے نال چمڑی نیلا تاری تیں کی دہری، یہ نیلا تاری اور یہ ٹائٹل ہے اس کا، میں تنگ آ کے کیو اسنا کدے بوٹا کسے کے نال چمڑی نیلا تاری تیں کی دہری، جے نہیں ہری تے آج پھر
ہیر کے منا بھی سمجھائیے کہ آخر یاد کیے ہوئے. بہت اچھے، بہت اچھے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ زیادہ اس میں دوری نہیں ہے اردو سے یا دوسری زبان